وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی توفیق سے انسان زندگی میں جتنے بھی نیک کام کرتا ہے ان تمام کاموں میں ایک خرابی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو تو بھی ایک برائی کی گنجائش موجود ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے ذہن، جسم اور مال تینوں سے جو بھی نیکی وہ کرے، بہرحال ایک خرابی کی گنجائش موجود رہتی ہے، اور ہر نیکی میں کبھی کبھی ایک خرابی پائی بھی جاتی ہے۔ اور خرابی وہ ہے جس کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ خوف ہے کہ یہ بڑا شرک تو چھوڑ دیں گے لیکن چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا کہ وہ چھوٹا شرک کیا ہے، تو آپ کے جوابات جتنی بھی جگہوں پہ حدیث میں آئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنانا، نماز پڑھے اور لوگوں کے دکھاوے کو پڑھے، صدقہ دے اور اس میں آدمی میں یہ جذبہ موجود ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، اور عقیدے کی دھونس جمائے کہ تم کافر ہو، ذلیل ہو اور میں مومن ہوں اور عزت والا ہوں، تو یہ سارا دین اس نے اپنی ذات کو اجاگر کرنے اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے اور لوگوں سے منوانے کے لیے استعمال کیا، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ شرک کی قسم انسان میں مختلف طرح سے پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک عندیہ یہ بھی ہے، ایک اس میں مضمر بات یہ بھی ہے، اس میں ایک چھپی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں اور بہرحال میں دینے والا ہوں اور یہ لینے والا ہے، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر کا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ چن چن کے وہ احادیث لائے گا جس سے اس کے اپنے نفس کی تسکین ہو اور اپنے خواہشات انجام کو پہنچیں۔ یہ جو بڑائی کا جذبہ ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا، مال خرچ کیا اس لیے کہ
کہ مجھے بہت ثواب مل رہا ہے اور یہ آدمی کم تر درجے کا ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور بس اللہ کی تقسیم ہے، اسے کچھ نہیں ملا، اس قسم کے جذبات یہ مخفی کبر ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور اسی طرح کیمیاء سعادت میں، ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں، ان سب نے اس پر بحث کی ہے کہ انسان کا نفس کیسے خود اپنی پرستش کراتا ہے اور اپنے متعلق ہمیشہ یہ جذبہ کہ میں دوسروں سے بہرحال بہتر اور اوروں سے اچھا ہوں، اور بغیر اس گمان کے کہ اگر جس کو میں کمتر سمجھ رہا ہوں موت ایمان پر آ گئی اور میری موت اگر ایمان پر نہ آئی تو کیا اس کا نقصان ہے اور کیا میرا فائدہ؟ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا جو انجام ہوتا ہے نا اس کا اعتبار ہے۔ بچہ محنت کرتا ہے بظاہر اور وہ یاد بھی کرتا ہے اور امتحان میں لکھتا بھی ہے اور نتیجے میں وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کھوٹ اور کمی یا وہاں رہ گئی یا چیک کرنے والے کے پاس رہ گئی، اور جہاں چیک کرنے والا، ماپنے اور تولنے والا خود اللہ کی اپنی ذات پاک ہو، وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی کی کمی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ انسان اپنی نیکی، اپنے تقوی اور اپنی اچھائی کے باوجود اللہ کے ہاں کچھ نہیں پاتا۔ سنگین صورتحال ہے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے انسان بنو، اور اگر کوئی انسان بنیادی طور پر انسان نہیں ہے تو یہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کا حج اور عمرہ اسے کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ اس کی حاضری لگ جائے گی، روزے اس نے پورے رکھ لیے، ٹھیک ہو گیا، حج اس کا نکل آیا، بس ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ بنیادی طور پر انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بڑے خسارے میں ہے، اور کوئی بھی نیکی وہاں پہ اگر قبول ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ رد ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ انسان نہیں ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں کسی مفکر سے کوئی انسان کی تعریف لے لیں، جو کچھ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے وہ اکثر اجزاء جو کوئی یہودی اور عیسائی بھی انسان کی تعریف کرے اس میں شریعت کے مطابق بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ بتاتا ہے کہ انسان وہ ہے جو مفید ہو، بس اتنی سی بات۔ انسان وہ ہے جس کا فائدہ متعدی ہو، انسان وہ ہے جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے، بڑے سے بڑا نظریہ جس کا فائدہ نہیں ہوتا کتابوں میں گم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا نظریہ اس دنیا میں عمل کی زندگی میں ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور مفید انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے نظریے کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور وہ پھیلتا بھی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مسلم کے مقدمے میں ہے،
اور ایک مرتبہ بہت تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی. اتنی بڑی بات عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے تھے. اس میں سے ایک بات، 4 باتوں میں سے ایک انہوں نے کہی کہ آخری زمانہ قیامت کا جب قریب آئے گا تو تم دیکھو گے انسانوں کو جہاں بھی تکلیف اور مصیبت پیش آئے گی وہاں سب سے پہلے انسانیت کی مدد کرنے والے عیسائیوں، اس لیے کہ وہ دنیا کے لیے مفید ہیں. ریڈ کراس سوسائٹی ہے، کتنی انجمنیں ہیں، کتنے مقامات ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال پر اگر غور کریں تو یہاں کئی سال سے آنا جانا ہے. آپ اس میلوڈی میں رہتے ہیں اور فٹ پاتھ ہموار نہیں ہے، سنبھل کے چلنا پڑتا ہے کہ پاؤں کہیں ٹکر نہ لگ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے اور آدمی گر نہ پڑے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ 20، 25، 30 دکاندار ہیں، یہ طے کرو کہ جو موجودہ اسباب اور وسائل ہیں آپ کے پاس ان کو استعمال کر کے اس سارے فٹ پاتھ کو ہموار کرنا ہے، رکاوٹوں سے پاک کرنا ہے، تاکہ گاہک اللہ کی عام مخلوق اگر پیدل چلنا چاہے تو بغیر سوچے سمجھے بھی پاؤں رکھ دے، پاؤں ٹیڑھا نہیں پڑے. یہ وہ مفاد عامہ کے کام ہیں جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کے نام سے تعبیر کی ہے. بڑا وسیع ہے. آپ فٹ پاتھ پہ چلے جائیں، کہیں چکنے ہو گئے ہیں اور اگر ٹائلز لگی ہوئی ہیں خدا نخواستہ اور پھر وہاں پر پانی پڑ گیا ہے تو کسی شخص کے بھی سلپ کرنے کے چانسز ہیں. اور یہ ہوتا ہے. یہ اگر فرض کر لیجئے 10 امریکی ہوتے، 50-100 انگریز ہوتے تو وہ سارے علاقے کو مل جل کر صاف کر لیتے اور ان کا وہمہ بھی نہ گزرتا کہ ہمیں جنت ملے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی آخری زندگی ہے اور وہ اس کے ساتھ سچے ہیں، مخلص ہیں، ان میں اخلاص ہے. وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، یہی گزارنی، کیوں اسے خراب کر. محلے میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، سب مل جل کر حل کر لیں گے کہ ہمارے محلے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور ہم سب کو اسے مل جل کر حل کرنا ہے. اللہ کے پاس نیک بندے اب بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کے ادب اور احترام میں کم سے کم ہم جیسے لوگوں کا دل جھکتا ہے کہ آذان سے بھی 10-15 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، پنکھے چیک کر لیے، واش روم چیک کر لیے، پانی کا پوچھ لیا، نلکے دیکھ لیے. یہ جو اتنا عظیم کام کرتے ہیں کہ اللہ کے مہمان آئیں گے اور مسجد میں نماز پڑھیں گے اور واش رومز بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، یہ خود نہیں جانتے کہ اللہ کو خوش کرنے کی یہ کتنی بڑی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، ہم نے کہا میرے گھر کو صاف رکھنا ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنے آئیں گے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ان لوگوں کے لیے جو رکوع کریں گے اور ان لوگوں کے لیے جو سجدے کریں گے. میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. اللہ نے اپنے مہمانوں کی خدمت کا حکم دیا. کتنا خوش نصیب ہے، اذان سے پہلے، اذان سے 2 منٹ بعد آ جاتا ہے، مسجد کا جائزہ لیتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو اسے حل کیسے کرنا ہے. 10 آدمیوں کو بلا کے یار اتنا پیسہ لگنا ہے، اتنا چندہ کرنا ہے، پیسے دو، یہ کام کرا دیں.
یہ جو کام کر رہا ہے نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کے تحت ہو کے کر رہا. اس لیے بنیادی طور پر انسان بننا ہے. کہتے ہوئے حیا آتی ہے، وگرنہ ہماری مساجد، ان کے واش رومز اتنی خراب حالت میں ہوتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ گئی تو میں کیا کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احساس یہ نہیں ہے کہ میں پہلے انسان بنوں. کپڑا بنے گا تو رنگ چڑھے گا نا، لکڑی بنے گی تو رنگ چڑھے گا نا، اور اگر وہ ہوا ہے اور خلا ہے اس پہ کیا رنگ چڑھنا. دھواں بنے گا تو رنگ چڑھے گا. بنیادی طور پر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں نیکی کو قبول کروں تو ہی تو نیکی کا رنگ چڑھے گا. بنیادی صلاحیت ہی نہیں ہے. ریشم کی بعض قسمیں ایسی ہیں وہ رنگ کو قبول ہی نہیں کرتی. اس لیے سب سے پہلے انسان بننا اور وہ مفید کام کرنا جس سے سوسائٹی کو نفع ہو. محلے میں، محلے کے علاوہ دیگر لوگوں میں، بازار میں، اپنی دکان میں، کہیں بھی اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی سے راحت حاصل کرتی ہے. کچھ کرنا کہ لوگوں کو پانی پینے کا مل سکے بہت بڑی نیکی ہے، اور لوگ اس نیکی سے غافل. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جہنم میں جانے والوں کی لائن لگی بھی ہوگی، اور جنتی اس کے پاس سے گزریں گے تو ایک جہنمی ایک آدمی کو روکے گا اور کہے گا کہ تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ کہے گا مجھے یاد نہیں. اسے کہے گا کہ میں فلاں جگہ فلاں محلے میں رہتا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آ گئی. کہے گا پھر تو میں نے تمہیں وضو کرا دیا تھا، آج جہنم کا مستحق ٹھہرا ہوں، اور اگر تم بخشے ہوئے آدمی اللہ سے یہ سفارش میری کر دو، شفاعت کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل پڑے گا اور اللہ کو سلام کرے گا. اللہ کہے گا میرے بندے کا آنا بڑا مبارک ہے، بخشا ہوا اور جنت میں بھیجا ہوا. اور وہ سارا قصہ اللہ سے کہے گا کہ مجھے پانی کی ضرورت تھی، اے رب اس نے دے دیا تھا، اس کا جہنم ختم کر دیں، میرے ساتھ بھیج دیں. اللہ فرمائیں گے تو بھی مقبول، تو بھی میرا منظور، تو ایسا ہے جو جس سے مجھے تعلق ہے، بخش دیا، تیرے ساتھ جو آیا اسے بھی بخش دیا. یہ صرف پانی کا مہیا کرنا ہے. اس لیے سوسائٹی میں جو آدمی مفید ہے وہ آدمی ہے بنیادی طور پر، اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اتنا تو کر سکتا ہے. چیزوں کا پھینکنا، راستوں کو گندا کرنا، اور نہایت مکروہ چیز بغیر سوچے سمجھے راستوں میں تھوک دینا، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ قیامت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اللہ یقیناً اس پہ پوچھے گا کہ اتنی عقل اور تمیز نہیں تھی کہ کہاں تھوکنا ہے اور کہاں نہیں تھوکنا. یہ سب چیزیں شریعت نے سکھائی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ افسوس کرتے تھے اپنے زمانے میں، فرماتے تھے مکہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور حج کے دنوں میں لوگ مکہ میں کواڑ اتار لیتے تھے، دروازے اپنے گھروں کے اتار کے اپنا سامان ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، رکھ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، اور مکہ کے گھر ہم نے سب کا حق رکھا ہے،
جو دیہات سے آئے، دور سے آئے اور جو رہنے والے ہیں، ان کا حق رکھا ہے۔ حاجی حج کے لیے جاتے تھے، جو پہلے جس گھر میں چلا گیا وہاں جا کر اس سے اپنا ٹھکانہ رکھ لیا۔ مکہ والے سارے گھر کھول دیتے تھے اور اللہ کے مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کرتے تھے، اور جب حج فارغ ہوا تو لوگ چلے جاتے تھے اور وہ اپنے دوبارہ اپنے دروازے، اپنے کواڑ لگا لیتے تھے۔ یہ مکہ والوں کی خصوصیت، گھروں کا کرایہ کوئی نہیں لیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کاموں میں سے قرار دیا تھا کہ مکہ کے گھروں کا کرایہ وصول کیا جائے گا۔ جو عمرے اور حج کے لیے آ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت اللہ کی توسیع کی تھی اور مکہ والوں نے شور مچایا کہ ہمارے گھر ٹوٹ گئے، تو انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور گھر کا صحن ہوا کرتا ہے، اور یہ جو گرد و پیش میں جو عمارتیں بن گئی ہیں، تم نے اللہ کے گھر کے صحن پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ بغیر معاوضہ ادا کیے تمہارے سارے گھر تمہارے مسمار کر دوں، ملیا میٹ کر دوں۔ یہ اللہ کے گھر کا صحن ہے اور تم نے اسے اپنے گھر بنا لیا ہے، لیکن یہ مہربانی سمجھو خلافت کی کہ پھر بھی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تمہارے گھروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی توسیع، پھر انہیں بھی یہی مرحلہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں وہ عدالت قاضی کے پاس جانے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ یہ کام کر چکے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ عمر سے تم ڈرتے تھے، وہ سخت آدمی تھے، نافذ کر دیتے تھے قانون کو، اور میں نرم آدمی ہوں، میرے مزاج میں حیا زیادہ ہے، اس لیے تم میرے خلاف اب جاؤ گے اٹھ کے عدالت میں۔ ایک سال میں چوری ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا اور میں زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کوئی حج کرنے کے لیے آئے اور پھر چوری ہو جائے، گھر سے کوئی کسی کا سامان اٹھا کر لے جائے، اور پھر فرمایا افسوس میں اب کیا کروں، لوگوں فلاں صفوان سے کہو اپنا گھر بیچے۔ انہوں نے بیچ دیا، فرمایا اسے جیل بنا دو اور آئندہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس جیل میں رکھ کے مقدمے کی تفتیش کرے۔ اتنی پرامن سوسائٹی، اتنے نافع لوگ، اتنا فائدہ پہنچانے والے اپنے ہمسایوں کو، قیامت میں دعویٰ ہے کہ اللہ میرے ہمسائے مجھ سے خوش رہے، میرے ہمسایوں کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ اللہ تعالی نے ہمسایوں کے متعلق بھیجی وحی اور وہ چیزیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں حیران تھا کہ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں۔ سَيُوَرِّثُهُ، اب مجھ پر وحی آ جائے گی قرآن میں کہ آئندہ سے ہمسائے تمہاری جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہو، تمہارے مرے پیچھے تمہارے ہمسایوں کو جائیداد سے حصہ ملے گا۔ اتنے حقوق ہمسائے۔ جولائی آ رہا ہے، آگے کو برسات کا موسم آ رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں درخت لگائیں، ایسے درخت جن کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، چین سکھ ہے اور اس قسم کے درخت ہیں، اور ہم سب کو چاہیے پھلدار درخت لگائیں۔ ایک درخت تو کم سے کم لگا ہی دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب پہنچے، ان کی جو عزت اور قدر اس دنیا میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے کہ بیت المعمور کا طواف کریں۔ جو بیت اللہ یہاں ہے، اسی طرح ایک کعبہ آسمان میں، وہ جب اٹھتے ہیں تو فرشتے کانپنے لگے ان کے ادب اور احترام سے، جبریل امین ان کے پیچھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک پوری امت ہے۔
قانت للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والا، شاکر لانعمہ، اللہ نے جو انعامات اس پہ کیے تھے اس پہ شکر ادا کرنے والا، اجتباؤ، ہم نے اسے چن لیا تھا۔ خدا کا چناؤ ایسا زبردست تھا، حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملا تو جبریل نے کہا سلم علیہ ابو کا ابراہیم، سلام کیجئے یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت میں جا کے میرا سلام لوگوں سے کہنا، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا درود شریف صلی علی سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا ابراہیم، یہ اس سلام کا جواب ہے قیامت تک کے لیے۔ اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح ہے، اس سے زیادہ سفید ہے، اور انہیں بتانا کہ یہاں کا پانی بہت اچھا ہے، اور تم میں سے جو یہ چاہے کہ اپنے لیے باغات لگائے وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے۔ اور اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جس شخص نے دنیا میں ایک پودا لگایا، یعنی چاہے وہ چلا یا نہیں چلا الگ بات ہے، لیکن ایک پودا لگایا، اللہ تعالی قیامت میں جنت میں اسے ایسے ہی ایک درخت دے دے۔ کتنی آسان نیکی، اپنے گھروں میں صحن میں ان درختوں کو ترتیب دینا، اچھے پھول لگانا، خوشبو اور مہک کا پیدا ہونا ان سے، اور انسانوں کو راحت پہنچے، یہ وہ مفید انسان ہے۔ مفید انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو اپنے ہی ہم وطن اور ہم مذہب لوگوں سے کہیں آگے پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس سوسائٹی میں کم سے کم اس نے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔